بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد ہاں بات چل رہی تھی کہ شیعہ کس طریقے سے وجود میں آئے. اس کے سلسلے میں مؤرخین کے اور دانشوروں کے اور علماء کے نظریات بیان ہو رہے تھے. نظریات سے بھی بات گزر گئی. ٹھیک نظریہ یہ تھا، پہلا نظریہ جو پیش کیا گیا وہ جس میں بہت سارے مؤرخین تھے، جیسے طبری ہے، ابن خلدون ہے اور بھی دوسرے افراد تھے. ٹھیک ہے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ رحلت پیغمبر کے بعد سقیفہ میں جب خلافت اور جانشینی کے لیے لوگ جمع ہوئے اور دو حصوں میں تقسیم ہوئے، کچھ لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کر لی اور کچھ لوگ در امیر المومنین پہ پہنچے. تو اس طریقے سے ایک اختلاف وجود میں آیا اور امت مسلمہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. جو لوگ امیر المومنین کے دروازے پہ تھے انہیں شیعہ کہا گیا، اور جن لوگوں نے سقیفہ میں ابو بکر کے ہاتھوں پر بیعت کی انہیں جماعت کہا گیا. ٹھیک ہے، پھر اس کی نقد و بررسی چل رہی تھی، اور نقد و بررسی میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب ابو ذر جو رسول خدا کے بزرگ صحابیوں میں سے ہیں وہ بھی سقیفہ میں موجود نہیں تھے. جب انہیں اطلاع ملی ہے اور خبر ملی ہے سقیفہ کے واقعہ اور حادثے کی، اور جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد آپ نے کہا ہے کہ تم لوگوں نے کم پر اکتفا کر لیا ہے، کاش تم لوگوں نے اہل بیت کو بھی اس امر میں شامل کیا ہوتا تو میرے خیال میں دو لوگوں کے بیچ بھی کسی قسم کا اختلاف نہ ہوتا. ٹھیک ہے، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت اور آپ کی جانشینی کی بات کہی، اور آپ کو دوسروں پر برتر اور دوسروں سے افضل آپ نے بتایا، یعنی جناب ابو ذر نے. تو جناب ابو ذر کے کلام سے یہ بات تو ظاہر ہوتی ہے، یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جناب ابو ذر نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو خلافت اور جانشینی کے مسئلے میں جو دوسروں کے اوپر ترجیح دی ہے، جو فضیلت اور برتری دی ہے، یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ سقیفہ کے دن اچانک جناب ابو ذر کے ذہن میں آ گیا ہو کہ خلافت اور جانشینی کے لیے علی دوسروں سے برتر ہے. نہ، یہ وہ موضوع ہے جو پہلے سے ہی جناب ابو ذر کے ذہن میں تھا. بیان آج کیا کیونکہ بیان کے موقع آج ہے. شاید خلافت اور جانشینی کی بات سقیفہ سے پہلے کہی گئی ہوتی تو جناب ابو ذر نے پہلے کہی ہوتی. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ سقیفہ کے دن اگر جناب ابو ذر نے امیر المومنین کی خلافت اور جانشینی کی بات کی ہے تو یہ اچانک ان کے ذہن میں بات آئی ہے. یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ موضوع ہے کہ جو پہلے سے ہی ذہنوں میں موجود تھا. آج اس تصور ذہنی کو زبان پر لایا گیا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے. ٹھیک، تو یہ کہنا کہ سقیفہ والے دن شیعہ وجود میں آئے ہیں یہ صحیح نہیں، ہم نہیں مانتے. کلام ابو ذر بیان کرے انس کے، جناب ابو ذر کا کلام، آپ کی گفتگو یہ بیان کرتی ہے کہ موضوع برتری دادن علی ابن ابی طالب علیہ السلام بر دیگران برائے خلافت و جانشینی، خلافت اور جانشینی کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کا دوسروں پر فضیلت دینا، دوسروں سے برتر سمجھنے کا جو موضوع ہے، یہ موضوعی نبود، یہ کوئی ایسا موضوع نہیں تھا کہ در روز سقیفہ حادث شدہ باشد کہ جو سقیفہ والے دن پیش آیا ہو، کہ سقیفہ والے دن جناب ابو ذر نے کہہ دیا کہ علی
جانشینی اور خلافت کے لیے دوسروں سے افضل ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بلکہ بین اسہام السابقہ ذہنی برخوردار بود است، بلکہ اصحاب کے ذہنوں میں پہلے سے ہی یہ موضوع موجود تھا۔ سقیفہ سے پہلے اصحاب پیغمبر امیر المومنین علیہ السلام کو خلافت اور جانشینی کے لیے دوسرے سے افضل اور بہتر سمجھتے تھے۔ یہ موضوع کون سا موضوع؟ علی کا دوسروں سے خلافت کے لیے بہتر سمجھنا۔ اس موضوع کو اصحاب پیغمبر پہلے سے ہی اپنے ذہن میں رکھتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ سقیفہ والے دن یہ چیز وجود میں آئی ہو، نہ، پہلے سے ہی اصحاب کے ذہنوں میں موجود تھی۔ لذا ابو ذر ہم کی درجی یعنی واقع سقیفہ حضور نہ داشت، لہذا ابو ذر کہ جو سقیفہ کے واقعے والے دن موجود نہیں تھے یا سقیفے میں واقعے کے وقت موجود نہیں تھے، پس از مراجعت واپس آنے کے بعد جب سقیفہ پہنچے بلا فاصلے در آن مورد اظہار نظر کر دیا، تو اس موضوع کے بارے میں فوراً آپ نے اظہار نظر کیا ہے کہ نا بھائی خلافت اور جانشینی تو علی کا حق ہے، علی کو ملنا چاہیے، علی دوسرے اصحاب سے خلافت اور جانشینی کے مسئلے میں افضل اور برتر ہیں۔ تو مورخین نے جو یہ نظریہ پیش کیا کہ سقیفہ والے دن شیعہ وجود میں آئے، جو لوگ امیر المومنین کے دروازے پر پہنچ کر ان کی حمایت کر رہے تھے اور ان کی خلافت کی باتیں کر رہے تھے، جن لوگوں نے ابو بکر کی بیعت کرنے سے انکار کیا انہیں شیعہ کہا گیا، اور اسی سقیفہ کے حادثے کے نتیجے میں شیعہ وجود میں آئے ہیں، تو ہم اس کو نہیں مانتے نا۔ ٹھیک، اب آئیے دوسرا نظریہ۔ تو پہلا نظریہ وہ تھا کہ واقع سقیفہ سبب بنا اور سقیفہ والے واقعے کے دن شیعہ وجود میں آئے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جنگ جمل یا جنگ صفین میں شیعہ وجود میں آئے ہیں۔ شیعہ کی پیدائش، شیعہ کی شکل گیری، شیعہ کے وجود میں آنے کے سلسلے میں دوسری رائے اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ شیعہ جنگ جمل میں وجود میں آئے ہیں، جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے طلحہ اور زبیر سے جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں، آپ نے قصد کیا ہے تاکہ ان دونوں کو خدا کے حکم کی طرف پلٹائیں۔ تو جو لوگ طلحہ اور زبیر سے جنگ کرنے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تھے انہیں شیعہ کہا گیا۔ جنگ جمل میں طلحہ اور زبیر سے مقابلہ کرنے کے لیے اور ان سے لڑنے کے لیے جو حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، کیا ہے، انہیں شیعہ کہا۔ گویا جنگ جمل والے دن شیعہ وجود میں آئے ہیں، جب امیر المومنین سے جنگ کے لیے نکلے ہیں طلحہ اور زبیر سے لڑنے کے لیے، تو کچھ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کے لشکر میں، ان کے فوج میں شامل تھے۔ جو لوگ حضرت علی علیہ السلام کے سپاہی بن کر کے ان کے لشکر میں شریک ہو کر کے گئے ہیں، انہی کو شیعہ کہا گیا۔ گویا جمل والے دن شیعہ وجود میں آئے ہیں، یہ دوسرا نظریہ ہے۔ ٹھیک ہے، اسی دوسرے نظریے میں ایک تیسرے نظریوں کو ضم کیا گیا ہے، البتہ یا تو وہی دوسرا نظریہ میں بھی یہی سمجھ رہے، اگر اس کو الگ نہ مانا جائے تو دوسرے نظریہ میں بعض کہتے ہیں نا، جنگ صفین میں امیر المومنین علیہ السلام جب معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے، معاویہ سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں، تو جو لوگ معاویہ کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے تھے، جو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تھے، جو ان کے لشکر میں تھے، انہیں شیعہ کہا گیا۔ معاویہ کے مقابلے میں علی کا ساتھ دینے کے لیے جو علی کے ساتھ تھے انہیں یہ دوسرا نظریہ، یعنی دوسرے میں دو چیزیں ہیں، ایک جنگ صفین والی، ایک جنگ جمل والی۔ ٹھیک، جنگ جمل طلحہ اور زبیر اور عائشہ کے ساتھ،
اور جنگ صفین معاویہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، آئے تو تھے بیعت کرنے کے لیے، لیکن امام جانتے تھے ان لوگوں نے کچھ شرطیں رکھی تھی. بقیہ خلفاء کے دور میں زمانے میں انہیں بڑے منصب ملے تھے. ٹھیک، ان کا شہریہ دوسرے افراد سے زیادہ ہوتا تھا. وہی مطالبہ کیا حضرت علیہ السلام سے. ان لوگوں نے کہا کہ نا میری حکومت کی بنیاد عدالت ہے، میں تم لوگوں کو کوئی امتیاز نہیں دوں گا. جو وظیفہ جو شہریہ دوسروں کا ہے بھائی تمہارا ہوگا، کس بنیاد پر میں تم کو زیادہ دوں. تو اب ان لوگوں کو بات بڑی کھلی کہ بھائی پہلے تو ہمارے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا جاتا تھا، سماج اور معاشرے سے الگ نگاہ اور الگ نظر سے ہمیں دیکھا جاتا تھا، شہریہ ہمیں زیادہ ملتا تھا. بیت المال سے جو وظیفہ دیا جاتا تھا وہ وظیفہ دوسروں کے بنسبت ہمارا زیادہ، ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، ہمیں حقیر اور پست کیا جا رہا ہے. دوسروں کے برابر اب ہمیں بھی وظیفہ ملے گا. سمجھے؟ تو اس سے ناراض ہو کر کے پھر یہ اس طریقے سے بات، یہ ایک تفصیلی تاریخ ہے. تو یہ دوسرا نظریہ سمجھ میں آیا شیعہ کے وجود میں آنے کے بارے میں. دوسرا نظریہ کیا ہے؟ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جنگ جمل میں طلحہ اور زبیر سے لڑنے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کے ہمراہ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہیں شیعہ کہا گیا. ٹھیک، یا جنگ صفین میں معاویہ کے مقابلے میں امیر المومنین علیہ السلام جنگ کرنے کے لیے جن لوگوں کو لے کر کے گئے انہیں شیعہ کہا گیا. یہ ابن ندیم، یہ اس کا قول ہے. دوسرا والا ابن ندیم معتقد ہے کہ شیعہ در جریان جنگ جمل شکل گرفتے ہیں. ابن ندیم کا اعتقاد، ابن ندیم کی رائے یہ ہے کہ شیعہ جنگ جمل کے واقعے میں وجود میں آئی ہے. جب جنگ جمل ہوئی ہے تو اسی وقت شیعہ وجود میں آئے ہیں. وہمی گوید وہ کہتا ہے کہ ہنگامی کہ علی ابن طالب بقصد جنگ بطلحہ و زبیر خارج شد، کہ جس وقت حضرت علی علیہ السلام طلحہ اور زبیر کے ساتھ جنگ کرنے کے ارادے سے نکلے تا اندورا بے امر خدا متعال برگرداند، تاکہ ان دونوں کو خدا کے حکم کی طرف پلٹائے. کسانی را کی باؤ ہمراہی کر دے و آماد جنگ شدن، وہ لوگ کہ جنہوں نے امیر المومنین کی ہمراہی کی، جو امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تھے اور جو لوگ جنگ کے لیے تیار تھے، شیعہ مینامید، انہیں شیعہ کہا گیا. ومی فرمود اور فرمایا انہیں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے شیعہ کہا اور فرمایا شیعہ من، میرے شیعہ. وانگاہ آنان را بصفت اصفیاء و اولیاء موصوف کرد، اور پھر امیر المومنین علیہ السلام نے شیعہ کے علاوہ ان لوگوں کو اصفیاء اور اولیاء کی صفت سے متصف کیا. انہیں اولیاء اور اوصیاء بھی فرمایا امام نے، اصفیاء اور اولیاء. ٹھیک، اسی میں بعض دیگر محققین معتقد شیعہ در جریان جنگ صفین و در برابر طرفداران معاویہ از یک سو و خوارج از سوی دیگر شکل گرفت. کہہ رہے کہ بعض محققین کا کہنا ہے، بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ شیعہ جنگ صفین کے موقع پر کیا ہے، جب جنگ صفین واقع ہونے والے تھی اور معاویہ اور دوسری طرف خوارج سے لڑنے کے لیے، معاویہ کے طرفداروں اور خوارج سے جنگ کرنے کے لیے جب امیر المومنین علیہ السلام نکلے ہیں تو اس وقت جو ہے یہ شیعہ وجود میں آئے ہیں. بعض دیگر از محققین معتقدند، بعض دوسرے محققین اعتقاد رکھتے ہیں کہ شیعہ در جریان جنگ صفین، کہ شیعہ
جنگ صفین کے موقع پر بدر برابر طرفداران معاویہ از یکسو اور معاویہ کے حمایتی اور طرفداری کرنے والوں کے مقابلے میں ایک طرف و خوارج اسوء دیگر اور دوسری طرف خوارج سے جو جنگ ہونی تھی شکل گرفت یعنی بے وجود شیعہ وجود میں آیا اس وقت. عبدالعزیز دہلوی می گوید، عبدالعزیز دہلوی کہتے ہیں کہ لقب شیعہ در سال 37 ہجری عنوان شدے، یعنی شیعہ کا لقب 37 ہجری میں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، شیعہ کا لقب سن 37 ہجری میں عنوان کے طور پہ ظاہر ہوا ہے. بدر ان سال واقع صفین اتفاق افتاد اور اسی سال صفین کا واقعہ پیش آیا ہے. یکی دیگر از محققین اضافے میں گند کہ ان زمان کی سپاہ علی پس از جریان حکمیت دوچار تفرقے شد، یاران علی ہنگام بازگشت به کوفه بیعت دوباره‌ای با ان حضرت کردن و گفتن ما دوست داران کسی هستیم که با تو دوست باشد و دشمنان کسی هستیم که با تو دشمنی بورزد. از اینجا شیعه شکل گرفت. کچھ دوسرے محققین نے یہ اضافہ کیا ہے کہ نہ جس وقت امیر المومنین علیہ السلام جنگ صفین سے کوفے کی طرف واپس آ رہے تھے اور حکمیت کا واقعہ پیش آیا. حکمیت کا جریان پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ کس طریقے سے معاویہ کی طرف سے اس کا ایک نمائندہ اور علی علیہ السلام کی طرف سے ان کا ایک نمائندہ طے ہوا کہ یہ دونوں ممبر پہ جائیں گے اور اپنی اپنی رائے پیش کریں گے. لوگوں کا جس پر اجتماع ہوگا وہی خلیفۃ المسلمین ہوگا اور جسے لوگ رد کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو خلافت سے برخاست کر دیا جائے گا. چنانچہ ابو موسیٰ اشعری اور عمر آس والا واقعہ پتا ہوگا اس لیے میں تفصیل نہیں بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو حکمیت کے بعد خود حضرت علی علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، آپ کے جو اصحاب تھے، وہی آپس میں اختلاف کرنے لگے. واقع حکمیت کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھیوں میں اختلاف پیدا ہو گیا. کچھ لوگ خود حضرت علی علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، کہنے لگے کہ اب کافر ہو گئے معاذ اللہ، دین سے پھر گئے آپ. خوارج یہیں سے نکلے، خوارج یہیں سے. تو اس طریقے سے اور کچھ لوگ حمایت میں کھڑے ہو گئے، کچھ لوگ حکمیت کے بعد کچھ لوگ علی کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے، کچھ لوگ موافقت میں کھڑے ہو گئے. اب جو لوگ حمایت میں کھڑے تھے، موافقت میں کھڑے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ جو علی کو دوست رکھے گا ہم بھی اس سے دوستی رکھیں گے، جو علی سے دشمنی کرے گا ہم بھی اس سے دشمنی کریں گے. تو جو یہ لوگ تھے جو ایسا کہہ رہے تھے حکمیت کے بعد، ان کو شیعہ کا نام دیا گیا اور اس موقع پر شیعہ وجود میں آئے. تو گیا یہ دوسرے والے نظریے میں خود 3 قسم کے محققین اور مؤرخین ہیں، سمجھ رہے ہیں. ابن ندیم جس نے کہا کہ جنگ جمل میں طلحہ اور زبیر کے مقابلے میں جب نکلے ہیں تو آپ کے جو ساتھی تھے انہیں شیعہ کہا گیا. کسی نے کہا کہ نہیں، عبدالعزیز دہلوی اس نے کہا کہ نا جنگ صفین میں علی معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے جب علی جا رہے تھے تو علی کے جو ساتھی تھے انہیں شیعہ کہا گیا. اور پھر یہ اسی میں تیسرا شوشہ کہ حکمیت کے بعد جو لوگ علی کے ساتھ تھے اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ جو علی سے دوستی رکھے گا ہم بھی اس سے دوستی رکھیں گے، جو علی سے دشمنی کرے گا ہم بھی اس سے دشمنی کریں گے. تو یہاں پر شیعہ وجود میں آئے. آخری بات، بر اساس ان دیدگاہ
مستشرق غربی والحوزن میگوید پس از کشته شدن عثمان مسلمین به دو حزب تقسیم شدن، حزب علی و حزب معاویه. حزب در عربی به عنوان شیعه اطلاق می شود، لذا شیعه علی در برابر شیعه معاویه مطرح بود. اما پس از آنکه معاویه حکومت خود را بر جهان اسلام گسترش داد، لفظ شیعہ تنہا بر پیروان علی اطلاق میں شد. کہنے کہ یہ جو نظریات ہم نے بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرا والا جس میں الگ الگ رائے پیش کی گئی ہے. کسی نے کہا جمل کے موقع پر جو علی کے ساتھ تھے انہیں شیعہ کہا گیا، کسی نے کہا کہ صفین، جنگ صفین کے وقت جو علی کے ساتھ تھے انہیں شیعہ کہا گیا، کسی نے کہا کہ نہ حکمیت کے بعد جو علی کے ساتھ تھے انہیں شیعہ کہا گیا. تو ان تمام نظریات کی بنیاد پر کیا ہے، غرب کے مستشرق کہا جاتا ہے اس کافر یا اس مشرک کو جو اسلام دان ہو، جو اسلام کو جانتا ہو. ٹھیک، مشرق کا اسلام دان، ٹھیک، غرب کا ایک اسلام دان یعنی غیر مسلم اسلام دان. والحافظن یہ نام ہے اس کا، کہتا ہے کہ عثمان کے قتل کے بعد مسلمان دو گروہ میں بٹ گئے. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان کا جب قتل ہوا ہے تو قتل عثمان کے بعد مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، دو حزب میں تقسیم ہو گئے. ایک حزب علی کے ساتھ اور ایک حزب معاویہ کے ساتھ. ایک گروہ علی کے ساتھ، دوسرا گروہ معاویہ کے ساتھ. اور یہ جو حزب ہے عربی میں، ٹھیک ہے، حزب در عربی به عنوان شیعہ اطلاق می شود. حزب اسی شیعہ کو کہا جاتا ہے. حزب یعنی شیعہ. کہہ رہا ہے کہ لہذا شیعہ علی در برابر شیعہ معاویہ مطرح بود. دونوں جو علی کے حمایتی تھے، جو علی کے دوست داران تھے، علی کو دوست رکھنے والے، علی کے چاہنے والے، انہیں علی کا شیعہ، اور جو معاویہ کا چاہنے والا تھا اسے معاویہ کا شیعہ کہا جاتا تھا. لیکن جب معاویہ کی حکومت کیا ہے بڑھنے لگی، معاویہ کی حکومت میں جب گسترش پیدا ہوئی، وسعت پیدا ہوئی، اس کی مملکت کا دائرہ جب بہت زیادہ بڑھ گیا، تو لفظ شیعہ صرف پیروان علی کے لیے باقی رہ گیا، اور معاویہ کے پیروکاروں کے لیے جو شیعہ بولا جاتا تھا، شیعہ معاویہ، وہ ختم ہو گیا. لہذا صرف علی کے شیعہ رہ گئے، معاویہ کے شیعہ ختم ہو گئے. ٹھیک. اما پس از آن کہ معاویہ حکومت خود را بر جہان اسلام گسترش داد، لیکن جب معاویہ نے اپنی حکومت کو دنیا اسلام پر جو ہے وسعت دی، لفظ شیعہ تنہا بر پیروان علی اطلاق میں شو. شیعہ کا لفظ صرف علی کے پیروکاروں اور علی کے چاہنے والوں کے لیے بولا جاتا تھا. اب یہ نظریات ہیں، ان نظریات کی نقد و بررسی رہ جائے گی، وہ انشاءاللہ آئندہ.